امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے کچھ نمازوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کر دوں. خاص طور سے ایک ایسی نماز کہ جو امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے عظیم الشان تحفہ ہے، اور انشاءاللہ اس نماز کا حوالہ مختلف کتابوں سے آپ کو مل سکے گا. خاص طور سے قطب راوندی نے اپنی کتاب شفا بخش اور مشکل کشا کے عنوان میں اس کو لکھا ہے. کہتے ہیں کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی اتنا شدید ترین کوئی کام، کوئی مشکل آپ کی آ کر آپ کو پریشان کرے، مشکل دور نہ ہوتی ہو، حاجت پوری نہ ہوتی ہو، تو 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے نماز پڑھیے. امام رضا علیہ السلام کا تحفہ. 2 رکعت نماز پڑھیے نماز حاجت کی نیت سے. رکعت اول میں الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھیے. آیت الکرسی پڑھنے کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر علی العظیم تک، جہاں تاکید ہو روایتوں میں ہم فیہا خالدون والی، تو وہاں تک پڑھنا ہے. اور اگر تاکید نہ ہو، بس اتنا ہو کہ آیت الکرسی پڑھیے، تو اس سے مراد ہے علی العظیم تک پڑھنا. رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی علی العظیم تک بسم اللہ کے بغیر. رکعت دوم میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مصلی عبادت پر رہیے اور قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھیے. ابھی ماہ مبارکہ رمضان میں شب قدر میں آپ اس طرح کے اعمال کو انجام دے چکے. اپنے سر پر قرآن کو رکھنے کے بعد اب پڑھیے اللہم بحق من ارسلتہ الى خلقک. ذرا سا الفاظ کا اختلاف ہے. اے پروردگار، واسطہ تجھے ان کے حق کا کہ جن کو تو نے اپنی مخلوقات کی طرف بھیجا رسول بنا کر. وَبِحَقِّ كُلِّ آیَةٍ فِيهِ، اور واسطہ ہر اس آیت کا جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کی. وَبِحَقِّ كُلِّ مَن مَدَحْتَهُ فِيهِ عَلَيْكَ، اور ہر اس شخص کے حق کا واسطہ جس کی تعریف تو نے خود اپنے کتاب میں بیان فرمائی. وَبِحَقِّكَ عَلَيْهِ، اور جو تیرا حق اس پر ہے اس کا واسطہ، اس کا حق تجھ پر اور تیرا حق اس پر. وَلَا نَعْرِفُ أَحَدًا أَعْرِفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ، اور ہم نہیں جانتے کسی ایک کو بھی کہ جو تجھ سے زیادہ حق ادا کرنے والا. ترجمہ پیش کر دیا میں نے آپ کی خدمت میں، کتاب کا نام پیش کر دیا، عالم کا نام پیش کر دیا، اور الفاظ دعا کو پڑھ بھی دیا گیا. اس کے بعد 10 مرتبہ سیدی یا اللہ، 10 مرتبہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، 10 مرتبہ بحق علی، بحق فاطمہ، بحق الحسن، بحق الحسین، بحق علی ابن الحسین الی آخر اسم گرامی امام زمان، بحق الحجہ علیہ السلام. ہر ایک نام کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. کل نام ہو گئے 14 معصومین اور 1 اللہ کا نام. اللہ کے نام کے ساتھ یا سیدی یا اللہ، یا سیدی یا اللہ، یا سیدی یا اللہ. باقی تمام ائمہ معصومین اور اہل بیت کے ناموں کے ساتھ بحق بحق بحق، یہاں تک کہ 14واں نام امام زمانہ علیہ السلام. امام فرماتے ہیں اگر کوئی اس طرح سے اپنی حاجت کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو پروردگار عالم اس کی حاجت کو پورا فرمائیں گے.
یہ ایک نماز امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس اور آپ کی خدمت میں امام کی بارگاہ مقدس سے ایک چھوٹا سا عمل اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عمل ایسا ہے کہ جو واقعاً بڑا مجرب ترین عمل ہے. امام رضا علیہ السلام کا مخصوص درود ہے. اس درود کے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں. یہ آپ کو مفاتی کے اندر باب زیارات میں امام رضا علیہ السلام کی زیارات کے ذیل میں مل جائے گا. اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة ذاکیة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صلیت علی احد من اولیائک. کہنے کو تو یہ ایک طویل سا جملہ آپ نے سماعت فرمایا، لیکن اگر آپ اسے بار بار پڑھیں گے تو زبانی یاد ہو جائے گا. اے خدا درود نازل فرما علی ابن موسیٰ پر، الرضا، الامام، التقی، النقی، یہ تمام صفات مولا کی. وحجتک علی من فوق الارض، اور اس کے لیے تیری حجت جو زمین کے اوپر رہتے، ومن تحت الثری، جو زمین کے نیچے رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ حجت. الصدیق، سچے، الشہید، صلاۃً کثیرةً، ایسا درود جو بہت زیادہ ہو، مکمل ہو، متواتر ہو، بڑھنے والا ہو، ایک پے در پہ واقع ہوا ہو. ایسا درود جو تو نے اپنے کسی بھی ایک ولی پر نازل فرما. کأفضل ما صلیت علی احد من اولیاء. یہ درود تلاوت کرنا ہے آپ کو 110 مرتبہ روزانہ 40 دن تک، اپنی حاجت روائی کے لیے. دسترخوان امام رضا علیہ السلام، یہ دسترخوان وظائف، دسترخوان اوراد امام کی عطاؤں کا سلسلہ.